صرف نالج نہیں ہے، بہت سارا ایسا نالج ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے آلریڈی، لیکن اس کو اچھی طریقے سے مینیج کر کے اس کا انالیسس کو سمجھنا یا اس کو کرنٹ ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہ بنیادی ایشو ہے۔ اچھا، سی ایس ایس ایگزام کے لیے بنیادی طور پر آپ کے پاس 3 سٹیپس ہونے چاہیے جن کو آپ بہت کلیئرلی اور بہت پلاننگ کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے اپنے، ہر چیپٹر کی الگ سے پلاننگ ہوتی ہے، ہر چیپٹر کے لیے الگ سے میٹیریل، الگ سے بک آپ کو چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایک اسلامک اسٹڈیز پہ بک لکھی ہوئی ہے اور وہ میں نے پڑھ لی اور اس سے میرے سارے کوسچن سالو ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر چیپٹر کی آپ نے الگ سے پلاننگ کرنی ہے اور ہر چیپٹر کے لیے الگ بکس ہیں، الگ میٹیریل ہے اس کا۔ ایسے کوئی ایک بک سے اگر آپ تیاری کریں گے، اس سے آپ کا باقی سبجیکٹس کے اندر بھی یہی ایشو آتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس کے بعد آتے ہیں جی ایگزیکیوشن کے اوپر، یعنی جب آپ نے تیاری کر لی ہے، میٹیریل بھی آپ نے جمع کر لی ہے، پھر اس کو آپ نے پلان کر کے پڑھ بھی لیا ہے، اس کے بعد اب آپ آتے ہیں پیپر کیسے کرنا ہے۔ تو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بھی اپنے ٹیکنیکس ہیں اس کے۔ ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو آتی ہوں اور وہ انفارمیشن آپ لکھ لیں تو اس سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا جو پوچھا گیا ہے آپ سے وہ اس نے اس کو اٹیمپٹ کر لیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کوسچن کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر ان خاص ٹیکنیکس کے ساتھ، جس کو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ان ٹیکنیکس کے ساتھ پھر پیپر کو سالو کرنا۔ دیکھیں 2 بندے ہوتے ہیں، ایک کے پاس انفارمیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس انفارمیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کی ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے، وہ کیا کر لیتا ہے، پیپر اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ اور ایک ہی اس کے پاس بہت انفارمیشن ہے اسی کوسچن سے ریلیٹڈ، لیکن وہ پیپر اچھا نہیں اٹیمپٹ کر سکتا۔ تو ایک بنیادی مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کوسچن کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پاتا، اس کی جو ٹیکنیک ہے نا وہ اس نے نہیں سیکھی ہے۔ ایک ہی کوسچن، ایک ہی انفارمیشن ہے، مثلا ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، یا سیرت پہ ہم ORR کر لیتے ہیں، یا کسی بھی اس کا ایک ایشو لے لیتے ہیں، اس ایشو سے ریلیٹڈ تھوڑی انفارمیشن ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اسی ایک واقعے سے متعلق آپ سے کبھی ایک ڈائمنشن پر، کبھی دوسرے ڈائمنشن پر، کبھی تیسرے ڈائمنشن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے کوسچن پوچھا جاتا ہے۔ انفارمیشن سیم ہے اور ہر سال کوسچن اسی انفارمیشن سے ریلیٹڈ الگ کوسچن آ جاتا ہے۔ نارمل اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، نارمل اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک ٹاپک ہے ہیومن رائٹس کا، اور ہیومن رائٹس کا ایک ٹاپک انہوں نے تیار کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کیا کنسیپٹ ہے اور کون کون سے رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ آپ سے نا ایسا کوسچن کبھی نہیں پوچھتے ہیں سی ایس ایس والے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کون سے ہیں۔ مثلا میں اگر آپ کو کوسچن بتاؤں، ایک پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جو اسلام میں کیا اس کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو ریلیٹ کریں ماڈرن فیمنسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر آپ نے ہیومن رائٹس سارے بھی تیار کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کو فیمنزم کی جو ویوز ہیں ان کا نہیں پتہ، بلکہ انہوں نے اسپیشل کہا ہے فیمنسٹ کی جو ماڈرن ویو ہے اس سے ریلیٹ کر کے بتائیں آپ۔ اچھا، اگر آپ نے ہیومن رائٹس سارے بھی تیار کر لیے ہیں لیکن اس کو اگر آپ نے فیمنسٹ کے جو ویوز ہیں، پہلے آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہوگا، ظاہر ہے فیمنسٹ کا پہلا ویو، فرسٹ ویو کون سا آیا ہے، دوسرا کون سا آیا ہے، تیسرا کون سا آیا ہے، پھر چوتھا ابھی کون سا آ رہا ہے، اور اس کے بعد کے بھی ماڈرن ڈیولپمنٹ اس کے اندر کیا ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ نے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ فیمنسٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، پھر آپ ہیومن رائٹس بتائیں گے اسلام کے، تو تب آپ کو کوسچن کمپلیٹ ہوگا، اس پہ آپ انالیسس بھی کریں گے۔ اب آپ نے اس کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر دیا ہے، لیکن اگر آپ نے صرف ہیومن رائٹس تیار کیے ہیں تو اس سے آپ کا پیپر سالو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اصل میں انہوں نے یہاں اس کو ریلیٹ کر کے پوچھا ہے۔ تو گویا کہ صرف ہیومن رائٹس تیار کرنے سے آپ کا پیپر سالو نہیں ہوگا، آپ کو فیمنسٹ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کبھی وہ پوچھ لیتے ہیں اگر آپ نے ہیومن رائٹس تیار کر لیے ہیں، یا فرض کہ وومن رائٹس آپ نے تیار کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، ویمن رائٹس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ابھی فیمنسٹ کے حوالے سے پوچھ لیا آپ نے پیپر کے اندر۔ اچھا، ایک بار وہ پوچھ لیتے ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں
جو ویمن کو رائٹس دیے ہوئے ہیں اس میں آپ انہیریٹنس کے جو رائٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں. ایک کوشچن یہ آیا ہوا ہے. اب آپ نے ویمن رائٹس تو تیار کر لیے ہیں لیکن اس کے اندر وہ اسپیسیفک جا کر جو انہوں نے انہیریٹنس کے پوچھ لیا ہے جو کہ اکنامک رائٹ کے اندر بھی اس کا ایک پارٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے اگر آپ نے اوور آل ویمن رائٹس تیار کر لیے ہیں تو وہ اسپیشل جا کر وہ انہیریٹنس کے پوچھ لیتے ہیں. کبھی کبھی کچھ کوشچن ایسے بھی آئے ہوئے ہیں ویمن رائٹس کے اوپر کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ماڈرن تھیوریز ہیں یا ماڈرن جو اور بہت سارے ایشوز ہیں یا یورپ کے اندر جو لاز ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر کے پوچھ لیں. تو اب کیا ہوا کہ جو صرف آپ نے ویمن رائٹس تیار کیے ہیں اس کو آپ ان ایشوز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کوشچنز تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ صرف اور صرف انفارمیشن جمع کر لینا اس سے آپ کا سی ایس ایس کا پیپر سالو نہیں ہوگا. اس کو آپ نے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنا اور اس کی ممکنہ ڈائمینشنز کو سمجھنا. ہم کیا کریں گے ان لیکچرز کے اندر کہ ہم نے ایک تو پاس ڈائمینشنز کو دیکھنا ہے وہ کون کون سے ہیں اور پھر اپنے ایکسپیرینس کے بنیاد پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیوچر کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کون کون سے ڈائمینشنز میں کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو پاسٹ انالیسز اور فیوچر جو پاسبل ڈائمینشنز ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, ہمیں وہ معلوم ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کریں گے اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے. صرف ویمن رائٹس ہم نے نہیں پڑھنے. اچھا, ایک اور ایشو جو اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر جو فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے جو ابھی انہوں نے بتایا نا کہ کوشچن انڈرسٹینڈ کرنے والا. اچھا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ مثلا اگر میں آپ کے سامنے ایک اور پیپر کا ایک کوشچن سامنے رکھوں تو اگر یہ وہ ہوتا نا تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا بھی دیتا کہ اچھا مثلا یہ ایک پیپر کا کوشچن ہے 2017 کا اور اس میں یہ کوشچن نمبر 5 آیا ہوا ہے. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایلوسیڈیٹ ہاؤ دی پروفٹ آف اسلام exemplified him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians. ٹھیک ہے, اب آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو پیس میکر کا جو رول ہے, ٹھیک ہے, دوسرا وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جو ریلیشن رہے کس کے ساتھ, جیوز, کرسچن اور پیگنز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کی جو ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں پر پرابلم آ جاتی ہے جب آپ کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی ہے اور آپ لوگ عموماً کہیں سے گائیڈ لے کر اس سے تیاری کرتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن آپ جمع کر لیتے ہیں لیکن آپ پیپر نہیں سالو کر سکتے. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی پیپر کے اندر اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشن والا پارٹ جس میں آپ سے انفارمیشن پوچھی گئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اس کا انالیسس کرنا ہے آپ نے. انالیسس کے اندر پھر کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ کرنا یا اس کا کسی بھی آپ کسی اور لحاظ سے اس کا انالیسس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جب یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ دی پروفٹ پیس بی اپان ہم پرووڈ ہم ایز اے پیس میکر اور اس کو آپ نے ان ریلیشن ود جیوز, کرسچن اور پیگنس, تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں انفارمیشن والا پارٹ کون سا ہے اور انالیسس آپ نے کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی فرسٹ پارٹ جو ہے جب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں دوبارہ کہ ہاؤ آر دی رائٹس ایلوسیڈیٹ ہاؤ دی پروفٹ آف اسلام ایگزمپلیفائڈ ہم ایز دی گریٹسٹ پیس میکر, یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میکنگ ریکنسیلیشن ود پیگنز, جیوز اینڈ کرسچنس, یہ دوسرا پارٹ ہو گیا. تو ہم نے پہلے انفارمیشن دینی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے انالیسس دینا ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یک دم انالیسس شروع کر دیں. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, پہلے کوئی جب آپ سے میں کچھ کوشچن کروں گا تو آپ پہلے مجھے انفارمیشن دیں گے پھر کیا کریں گے اس پر انالیسس کریں گے. تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ انفارمیشن کہاں ہے اور انالیسس کہاں ہے. سیکنڈ میں انفارمیشن ہے
wars یا جو ہوئے تھے انسیڈنٹس کو ہم لکھیں گے, پھر انالیسس میں ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ ہاؤ ہی بیکیم دی گریٹسٹ پیس میکر. جی بتائیں, اور کوئی بتائیں. نہیں, ہم نے جب کوشچن کرنا ہے تو پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے, پھر ہم نے کیا لکھنا ہے. اچھا, اوور آل میں کہتا ہوں انفارمیشن پہلے لکھنی ہے, وہ کون سا پارٹ ہے اس کا, اور انالیسس ہے پھر وہ کون سا پارٹ ہے, بس یہ بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, اور کیا کہ دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ پیس میکر, اور وہ یوں تھے اور وہ یوں تھے, یہ میرا انالیسس ہے. دس از دا ڈیرائیوڈ انفارمیشن اور دی ڈیرائیوڈ انالیسس فرام دی انفارمیشن. اب مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کوئی بولنا شروع کر دے, یوں ہی ایک تقریر شروع کر دے, اور اس نے پہلے مجھے انفارمیشن نہ دی ہوں, تو میں کیا سمجھوں گا کہ یہ بندہ کیا ہے, مجھے کیا بتا رہا ہے. تو اس بندے کو کوئی مارکس نہیں دے گا جو پیس میکر سے یہ کویسچن شروع کرے گا. تو ہر کویسچن کا آپ نے, ہم اس لیے جب ہم کوئی چیپٹر پڑھیں گے نا, اس کے بعد ہم اس چیپٹر کے جو پاس کویسچنز ہیں اس کا ہم انالیسس بھی کریں گے, اور ہم نے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ میری اس چیپٹر کے اندر کتنی میری پریپریشن ہو گئی ہے, میں کیا سمجھا ہوں, اور کتنے مجھے اور پڑھنا ہے اس میں سے. اس کے اندر جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ایک بڑا, وہ یہ ہے کہ آپ نے کویسچن کے اندر یہ پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر از دی وچ پارٹ از دی انالیسس اینڈ وچ پارٹ از دی انفارمیشن. آپ نے انفارمیشن پہلے دینی ہوتی ہیں, بے شک انہوں نے بعد میں پوچھی ہوں. آپ نے انفارمیشن اپنے کویسچن کے اندر, آنسر کے اندر پہلے دینی ہے, پھر آپ نے بتانا ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں یہ جو میں نے آپ کو ہسٹری بتائی, یا یہ جو میں نے ایک رول بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ نے سب سے پہلے انٹرو لکھنا ہوگا. انٹرو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریلیشنز ہیں وہ جیوز کے ساتھ کیسے رہے. 2-3 واقعات آپ نے کوٹ کرنے ہیں کہ ہاؤ ہی بیہیوڈ ود جیوز. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ کیسے رہے وہ, ان کے ساتھ کون سے ٹریٹیز ہوئیں, کون سے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے, ان کے ساتھ اگر کوئی جنگ ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوئی ہے. پھر آپ نے آنا پیگنز کے ساتھ, جو مشرکین مکہ ہیں, ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے رہے, ان کے ساتھ کون سی ٹریٹیز تھیں, ان کے ساتھ کون سے ایگریمنٹس ہوئے, اس کے اندر آپ کا رول ایز اے پیس میکر کیا ہے. اب ان سارے واقعات کو آپ نے ان دی فرسٹ پارٹ آف دی آنسر آپ نے لکھنا ہوگا, اور ان دی سیکنڈ پارٹ پھر آپ نے آنا ہے کس کی طرف, یہ جو سا پیس میکر جو ہاؤ اس نے پوچھا ہے نا, ہاؤ از یوز فار دی انالیسس. یہ ریسرچ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہاؤ جب آپ سے پوچھا گیا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں, انالیسس. تو آپ نے کویسچن کے اندر یہ بات طے کرنی ہے کہ ویئر از دی انفارمیشن پارٹ اور وچ از دی انالیسس پارٹ. اور آپ نے کویسچن کے ریٹن فارم میں نہیں دیکھنا کہ کویسچن یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو میں نے آنسر بھی ادھر سے شروع کرنا ہے, ایسے نہیں. آپ نے پہلے انفارمیشن دینی, پھر اس کا انالیسس کرنا ہے. ایک اور اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے ایگزامینر رپورٹ جو ہے وہ کھولوں, تو اس میں وہ ایک اور ایشو یہ, اچھا اوور آل انہوں نے بہت اس دفعہ جو اس 2000 کون سا والا رپورٹ ہے, یہ 2016 والا ہے, تو اس ایگزامینر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اوور آل پیپرز کو کیسے دیکھا ہے اور اس کے اندر کیا پرابلمز ہیں, تو انہوں نے ایک شارٹ سا وہ ایک اس پہ کمنٹ کیا ہوا ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں دی کینڈیڈیٹس ور ایبل ٹو سالو دی پیپر ان فالوئنگ میرٹ: 2% ایکسٹرا آرڈینری, 3% ایکسیلنٹ, 20% ویری گڈ, 30% گڈ اور 40% بھی تقریباً آرڈینری, اینڈ 5% فیلڈ ان دی پیپر. اچھا, اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ہو پرفارمڈ ایکسیپشنلی ویل seem to be well read and had cited references from various books. تو ایک ریفرنسز کا ایشو آ جاتا ہے جی, ٹھیک ہے. ریفرنسز کا ایشو کیا ہے پیپر کے اندر اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کامن مسٹیکس نوٹڈ ور دیٹ دی کویسچن نمبرز ور ناٹ ریٹن آن دی آنسر اسکرپٹس, اور آگے کہہ رہے ہیں کہ آیت اور احادیث کو لکھنے کا جو طریقہ ہے نا, رائٹنگ سکلز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں.
کہ یہ بھی ایک ایشو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تو اب ہم ان دو ایشوز پر بات کرتے ہیں. ریفرنسز میں کیا ایشو آتا ہے جی؟ ریفرنسز میں یہ ایشو آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس انفارمیشن تو بہت ساری دے دیتے ہیں. تو ان ایگزامینر نے کہا کہ ہم نے جن کے نمبر کم لگائے ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ اس میں ریفرنسز نہیں ہوتا. دیکھیں جب اگر میں ایز این ایگزامینر پیپر چیک کروں گا اور مجھے کہیں اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں قرآن اور حدیث کہیں نظر نہیں آئے گا تو میں کیسے کنونس ہوں گا کہ اس بندے کو اسلامک اسٹڈیز آتی ہے؟ کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کا جو بیسک سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہیں. تو جب تک آپ کے پیپر میں قرآن و حدیث کے ریفرنسز نہ ہوں، اس میں قرآن حدیث کا ریفرنس دینا کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے باقاعدہ، اس پارٹ آف دی آیت کو. جی بالکل عربک میں لکھنا ہے. یہ انہوں نے ادھر پوائنٹ کیا ہے اس ایشو کو بھی کہ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ دے آر انیبل ٹو رائٹ ان دی عربک. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اردو لکھ لیتے ہیں اس کی. اچھا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس بندے کو اسلامیات آتی ہیں. تو اسلامیات آنے کے لیے یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآنی آیات کو عربی میں بھی لکھیں. یعنی آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بے شک اردو بھی چل جائے گا لیکن وہ عربی آیت آپ کو آنی چاہیے. اچھا اس میں پھر یہ ایشو آ جاتا ہے کہ پوری آیت یاد ہو. تو پوری آیت یاد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ پارٹ آف دی آیت لکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کام چل جاتا ہے. تو ایک چیز تو قرآن کے ریفرنسز ہیں، دوسرا حدیث کا بھی ہے. حدیث بھی اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر حدیث کی نہیں ہے تو اس سے بھی پھر وہ کمپلیٹ پیپر نہیں بنتا. اچھا ایک اور چیز، تیسری چیز وہ آ جاتی ہے بکس کی. ٹھیک ہے نا. بکس کے بھی ریفرنس جو فیمس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو فیمس بکس ہیں ان کا ریفرنس بھی ہونا چاہیے. اچھا قرآن و حدیث کے جب آپ ریفرنس دیتے ہیں تو اگر آپ ہر ٹاپک جب بھی آپ کو کوشچن پڑھیں گے اور اس کے اندر ہر کوشچن کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو آیات کا ریفرنس ہے اور ایک دو احادیث کا ریفرنس ہے تو اس کو ہم یاد کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو پورے 15 سپارے قرآن یاد کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا. تو پھر اس کا کیا سولوشن ہے؟ ہاں جی اس کا سولوشن یہ ہے کہ میں نے کچھ جنرل آیات ہر ٹاپک کی الگ سے تیار کی ہوئی ہیں. جب بھی ہم کوئی چیپٹر پڑھیں گے تو ہر چیپٹر کے جو جنرل آیات ہیں وہ اس ٹاپک کے شروع میں ہوں گے اور وہ آپ کو الگ سے بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. تو آپ نے پورے اپنے اس پریپریشن کے دوران ہر کوشچن سے ریلیٹڈ یا ہر چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ جنرل آیات ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہیں. اور اگر آپ کو وہ جس میں نے تیار کی ہیں تو ہر چیپٹر کے اندر 4 سے 5 یا 7 آیات ہیں جو اس چیپٹر کے اندر زیادہ تر جس بھی ڈائمنشن سے کوشچن آ جائے تو وہ اس کے اندر چلیں گی. مثلا اگر کوئی آیت ہے، مثلا آپ نے ایک آیت یاد کر لی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے جی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اب یہ آیت آپ کی ایز اے پیس میکر جب آئے گا اس کے اندر بھی چلے گی، ایز این ایجوکیٹر کے اندر بھی چل سکتی ہے اور ایز کمانڈر کے اندر بھی چل سکتی ہیں. ایتھکس آف وار کا کوشچن آتا ہے اس کے اندر بھی چل سکتی ہیں. ٹریٹی آف حدیبیہ کے اندر بھی چل سکے گی. اور یعنی ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی سیریس سے ریلیٹڈ ٹاپک آئے گا اس کے اندر آپ یہ ایک ہی آیت کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جنرل قسم کی احادیث ہیں جو میں نے ہر چیپٹر کی الگ سے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ جنرل آیات اور جنرل احادیث ہم ہر چیپٹر کی اگر ہم 3 سے 4 آیت بھی ہمیں یاد ہوں اور 3 سے 4 احادیث یاد ہوں تو وہ ایسی جنرل چیزیں ہیں کہ وہ ہر کوشچن کے اندر اگر آپ 2 آیت یا 2 احادیث کوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا پیپر بالکل اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جائے گا ریفرنس کے حوالے سے. ٹھیک ہاں جی ٹرانسلیشن بھی ساتھ لکھنی ہے. ٹھیک ہے لیکن پوری آیت نہیں یاد کرنی، پارٹ آف دیٹ آیت دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایشو. ٹھیک ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے اس ایشو کے ساتھ، اس آیت کا وہ پارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ کوئی بھی آپشن دوسرا استعمال کریں گے ریفرنس کے علاوہ تو کسی حد تک وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ظاہر ہے وہ بالکل اس کو ریجیکٹ تو نہیں کرے گا. اگر آپ اکارڈنگ ٹو قرآن کہہ کر آیت بھی صرف لکھ دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی وہ ایڈجسٹ کر لے گا، کہیں نہ کہیں اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے ریفرنس دینے کا وہ بہرحال آپ کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ کوئی زیادہ آیات نہیں بنتی ہیں. یعنی اگر آپ ہر چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ اگر دیکھیں 5 آیات یاد کر لیں تو 7 چیپٹرز ہیں تو 30 to 35 آیات ہوں گی. اور اگر ہم اس میں سے کہیں گے کچھ پارٹ آف دی آیت ہوں گی تو 30 آیت ہو جائیں گی.
تو 30 آیت تو آپ کو یاد ہونی چاہیے ویسے بھی، اور ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس بہت. اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی یاد کر لیں یا پارٹ آف دی آیت تو بہت ٹائم ہے. اسی طرح احادیث ہیں تو احادیث بھی اپنے سارے نہیں یاد کرنی، بلکہ کیا کرنی ہے، وہ پارٹ آف دی حدیث دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ایشو اور دیٹ کوشچن، وہ آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نارمل ٹو دی چیپٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جو کہ ذرا ان کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ ذرا ڈائیورس قسم کے ہیں، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ایکسٹرا آیت بھی یاد کرنی پڑے، لیکن نارملی زیادہ تر جنرل آیت کے اندر وہ چل جاتی ہیں. جی نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. سر ہم نے تو لیکن سنا تھا کہ جو آیات ہے اس کو ہی کوٹ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ٹرانسلیشن کوٹ کر کے نیچے. ہاں، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. اسی وجہ سے اسلامک اسٹڈیز جو ہے نا وہ ہٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز کے اندر قرآن و حدیث بالکل نمایاں نظر آنی چاہیے. اس چیک کرنے والے کو فوراً یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس بندے کو اسلامک اسٹڈیز آتی ہے، اور وہ اس طریقے سے نہیں آئے گی کہ آپ کہیں کہ قرآن نے یہ کہا. اکثر اچھا پیپر، میرے پاس جتنے بھی پیپر آتے ہیں نا اس کے اندر یہی ایشو ہوتا ہے، وہ اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں قرآن نے یہ کہا ہے، یا وہ انگلش میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی قرآن، اور یہ ٹھیک ہے. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیڈ ایٹ آل. آپ کے پیپر کے اندر جتنی زیادہ قرآن و حدیث ہوگا اتنے زیادہ باقی کمزوریاں آپ کی چھپ جائیں گی. اگر آپ نے بہت واجبی سا انفارمیشن بھی دے دی ہے، ایک بندہ ہے اس نے بہت اچھی انفارمیشن دی، کمپلیٹ پیپر کیا، انالیسس بھی کیا، سارا کچھ کیا اس نے، لیکن اس کے پیپر میں اگر قرآن و حدیث کی آیات نہیں نظر آ رہی تو اس کو پیپر پورے نہیں ملیں گے، وہ مارکس پورے نہیں ملیں گے، یا اچھے مارکس اس کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک بندہ اس کے بعد بہت ہی مطلب واجبی سی انفارمیشن اس نے لکھی ہے، لیکن اس نے قرآن و حدیث کوٹ کی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو اس کے مارکس بہت اچھے آئیں گے اس سے. ہاں، ہم نے بالکل دینی ہے. ابھی ہم ذرا شروع کرتے ہیں اس کو، اس پوائنٹ کو ختم کر کے. ٹھیک ہے جی. اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ پہلے کوشچن کریں پھر اس کی طرف آتے ہیں. ہاں، میں اسی کی طرف آ رہا تھا ابھی. تو ایک کوشچن تو قرآن، احادیث، اور تیسرا بکس. ایک ہم نے دینی ہوتی ہے کوٹیشنز. ٹھیک ہے. کوٹیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس فیلڈ کے جو ماڈرن اسکالرز ہیں ان کے آپ نے ریفرنسز بھی دینے ہوتے ہیں. اچھا، ان میں دو قسم کے ہیں. اگر آپ یہ دونوں کام کر لیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ ایک ہے اورینٹلسٹس. اورینٹلسٹ کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ مستشرقین. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یورپ کے لوگ ہیں اور غیر مسلم لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بڑی گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اسلام کو پڑھا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابیں بھی لکھی ہیں، قرآن کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، حدیث کے بارے میں لکھی ہیں. تو مثلا اگر آپ سیرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار نقل کر رہے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں مستشرق نے یا فلاں اورینٹلسٹ نے یہ کہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیپر کے ورث کو بڑھائے گا. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، جو مسلم اسکالرز ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر اسلامک اسٹیٹ کے اوپر کوئی کوشچن آ گیا ہے، یا اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہمارا گورننس سسٹم آ گیا ہے، اور اس پہ اگر آپ کوٹ کرتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ کہا ہے، تو دس از ہی دا مسلم اسکالر، یا علامہ اقبال نے یہ کہا ہے اجتہاد کے بارے میں، ان کا یہ فلاسفی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر آپ مسلم اسکالرز کے بھی ساتھ ریفرنسز دے دیتے ہیں تو یہ پورا ہے نا ایک وہ ہے ریفرنسز کا، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. قرآن کے بھی اچھا یاد کرنا اس کا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کوئی ٹوٹل 30 to 35 آیات آپ کو دیں گے، وہ آپ نے یاد کر لینی ہیں، اور آپ کے تمام کوشچن کے اندر چلیں گے وہ. پھر احادیث بھی اسی طرح ہیں، جنرل سی. اچھا، کوٹیشنز بھی جنرل سی میں نے الگ سے رکھی ہوئی ہیں. یعنی ہر ایک جو وہ ہے جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں ایسے جنرل کوٹیشنز ایسے لوگوں کے دے آر ایکسیپٹڈ پیپل ان دی فیلڈ آف ریسرچ آف دیٹ سبجیکٹ، تو ان کے جو وہ جو ہے نا کوٹیشنز ہے وہ بھی میں نے الگ سے کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو جب ہم پڑھیں گے تو ہر کوشچن یا جو بھی ہم چیپٹر ڈسکس کریں گے اس کے اندر جو کوٹیشنز ہیں جنرل سی وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اور اسی طرح جو مسلم اسکالرز کے ہیں وہ بھی ہم نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں. تو جب وہ ہم ڈسکس کر لیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بیسیکلی ریفرنسز کا مسئلہ حل ہو گیا. اب کوشچن کو
سالو کرنے کا جو ایشو ہے نا اس میں آپ نے ڈائمنشنز کا خیال رکھنا ہے جو ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ڈائمنشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک ڈائمنشن کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ انفارمیشن لینے کے بعد اس کو کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ کرنا اور اس کا انالیسس کرنا کہ آج کے دور میں اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو گویا کہ 3 پارٹ ہوں گے آپ کے. اس کے مقابلہ جو سیکولر سسٹم ہے اس کو اس کے ساتھ موازنہ کرنا ہے یا اس کے ڈائمنشن سے اس اپروچ سے ہمیں تیار کر کے اس کو دونوں موازنہ کرنے کرنٹ پولیٹیکل سیناریو میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا ایک کوشچن دے دیتا ہوں. مثلاً ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو خلفائے راشدین کا جو ماڈل ہے گورننس کا یا ان کی سلیکشن کا, یعنی سلیکشن آف دی 4 کیلفس, وہ پروسیس ڈیموکریٹک تھا. اب یہ آپ کا کوشچن آ گیا ہے نا, کیونکہ ڈیموکریسی از بیسیکلی یہ کون سا کانسیپٹ ہے جی؟ یورپین کانسیپٹ ہے, وہاں سے آیا ہے. اب ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے مثلا, اور اس کا اوورآل آپ ایک انٹروڈکشن دیں گے کہ ڈیموکریسی کے اندر اس کے کون سے پلرز ہیں, کون سے بنیادی چیزیں ہیں. مثلا اس کے اندر ایک ایگزیکٹیوز ہوتی ہے, ایک جو ہے نا وہ جوڈیشری ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایڈمنسٹریشن ہے. تو یہ 3 چیزیں مل کر ایک ڈیموکریٹک جو ایک ماڈل ہے گورننس کا وہ بناتی ہیں. پھر اس سے ذرا پہلے آپ سلیکشن آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکشن آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کے اندر کیسے ہوتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. تو مثلا ہم کہتے ہیں وہ تھرو ووٹنگ ہوتا ہے. اب یہ ہم نے ایک انٹروڈکشن دے دی. پھر ہم مختصر انٹروڈکشن دیں گے جی کس کا, کہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی سلیکشن کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سلیکشن کیسے ہوئی, لوگوں نے بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلیکشن کیسے ہوئی جی, تھرو نامینیشن ہوئی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سلیکشن کیسے ہوئی, ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے ان کو نامزد کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سلیکشن کیسے ہے, وہ جنرل پبلک کی بیعت سے ہے. اب آپ نے اس کو ان دونوں کانسیپٹ کو نا آپس میں ریلیٹ کرنا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 4 خلفاء کا جو ماڈل تھا وہ ڈیموکریٹک تھا. ٹھیک ہے, کیوں ڈیموکریٹک تھا؟ کہ ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے جی, ووٹ دیتے ہیں لوگ. تو ووٹ دینے میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ بندہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونا چاہیے. اچھا, ادھر بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ پبلک کی رضامندی کو چیک کیا گیا ہے, ان سے بیعت لی گئی ہے. اگر کہیں پر اختلاف ہوتا, جیسے کہ ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ پھر لوگ اس شخص کی بیعت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو گویا کہ اس زمانے کا بیعت لینا آج کل کے دور میں جو ووٹنگ سسٹم ہے یہ اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو ایک طرف ہم سیکولر جو وہ ہے کانسیپٹ ہے وہ ہم نے بتا دیا, پھر ہم نے اسلامک کا بتا دیا, اور پھر ہم نے اس دونوں کو ریلیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تقریباً آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ آپ نے اسی طرح ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اسپیشلی جو چیز ہے وہ ہے سیرت کو آپ نے بہت تھارولی پڑھنا ہوتا ہے. سیرت کی کچھ ایک بک ہے کمپریہنسو, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, وہ آپ نے پوری پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو ماڈل ہے دو قسم کا ماڈل, ایک ہے ان کا سلیکشن پروسیس جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اور دوسرا ہے ان کا گورننس سسٹم, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو ان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ کیسے تھا, ان کا سلیکشن پروسیس کیسے تھا. تو پھر ہم ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ, ڈیموکریسی کے ساتھ. اور ڈیموکریسی کیا کانسیپٹ ہے اور اس کا ماڈرن کانسیپٹ کیا ہے. اچھا, کچھ چیزوں کو ہم مثلا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو ماڈل ہے سلیکشن آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور جو ماڈرن سسٹم ہے ڈیموکریسی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہم اس کے اندر کچھ بتائیں گے مثلا کہ ڈیموکریسی کے اندر اور جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے جو اس کا بیسک کانسیپٹ ہے جہاں سے انیشیٹ ہو کے آیا ہے یہ, اور ہم نے ایز اے مسلم ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو مثلا ہم ایک پوائنٹ اس میں یہ لکھیں گے کہ اسلامک اگر ڈیموکریسی کو ہم نے اسلامائز کرنا ہو تو ہم نے ایک بیسک چیز یہ رکھنی ہے ذہن میں کہ جو یورپین کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے وہاں پر پارلیمنٹ جو ہے ہی از دی فائنل اتھارٹی.
ٹو انیکٹ لاز. لا بنانے کے اندر یا قانون وضع کرنے کے اندر جو یورپین پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے ڈیموکریسی کو مسلمان کیا ہوا ہے. ہمارے لاء کے اندر, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا لاء نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. اب اس سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, تو یہ ایک جملہ جو ہے اس سے کیا ہو گیا ہے, ہماری جو یورپین ڈیموکریسی ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے. اب اس کے اندر اسلام ہمیں اسپیس دیتا ہے. اسلام نے ہمیں, دیکھیں نا, اگر اسلام ہمیں یہ بتاتا کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا یہ ماڈل ہے, اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا. کوئی بھی ماڈل آپ اپنا لیں لیکن دیٹ ماڈل مسٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دی جنرل پبلک. جنرل پبلک کو وہ ماڈل ایکسیپٹیبل ہو تو وہ ماڈل ہے. تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی سلیکشن کے اندر کوئی ایسا اسپیشل ماڈل ہمیں اسلام نے اسپیشلی نہیں دیا ہوا کہ نومینیشن ہی ہے یا سلیکشن ہی ہے یا کیسا ہے, بلکہ جو بھی چیز لوگوں کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے, جیسے وہ اپنا یعنی طریقہ انتخاب جو ہے, یعنی جو پروسیس ہے اس کو مسلمانوں پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر جب ہم کرتے ہیں تو یہ اب آپ کو کوئی چیز شو بھی نہیں کر سک رہے, ہم تو عادی ہیں پروجیکٹر پر پڑھانے کے نا. سر ایک چیز لیکسیکالوجی کے اوپر آتی ہے نا, روٹ ورڈ ہے. ہاں جی جی, لیکسیکالوجی کے اوپر آتی ہے نا, مطلب جیسے دین اور ریلیجن کا اگر ہمیں ڈفرنٹ پوچھا جائے پہلے وہ لیکسیکالوجی لکھتے ہیں, تو یہ ہر کوشچن کے اندر ضروری ہے یا پھر پرٹیکولرلی کچھ کوشچنس کے لیے؟ وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ کوشچن کے اندر ضروری نہیں بھی ہے, لیکن نارملی تو یہ چیزیں جو ہے نا ہر چیز کے انٹروڈکشن کے اندر یہ چیزیں لازمی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پر کوئی کسی چیز کا نا کانسیپٹ پوچھا جاتا ہے نا, اسپیشلی کسی ٹرمینالوجی کا, وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے وہاں پر, تو وہاں پر یہ چیزیں پھر لازمی ہوتی ہیں. جہاں پر ایک جرنل انالیسز ہے یا صرف انفارمیشن دے رہے ہیں, یعنی ہسٹوریکل ٹائپ کی کوئی چیز ہے, تو وہاں پر ظاہر یہ چیزیں ریلیونٹ ہوں گی. اچھا, کوشچن جب آپ کرتے ہیں نا تو اس میں جو کوشچن کی جو لینتھ ہے وہ نہیں ہے. اچھا ادھر ہے. کوشچن اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اپنے, تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کو نا یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی نا کہ کوشچن اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے, تو جب آپ کوشچن پریپیئر کریں گے یا کوئی چیپٹر پریپیئر کریں گے تو وہ اس حساب سے آپ لوگ پریپیئر کریں گے نا. کیونکہ اگر آپ کو کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہوں تو آپ بہت ساری انفارمیشن کس انداز سے, کتنی انفارمیشن کس چیپٹر میں کس کوشچن سے ریلیٹڈ ہمیں دینی ہے, یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے کیا ہوگا, کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا ہمیں طریقہ آتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ سی ایس ایس کا جو پیپر ہے نا اس کو دیکھیں تو اس کے اندر نا تقریباً 25 شیٹس ہوتی ہیں نا. اس کے اندر کتنی ہوتی ہیں جی؟ 25 شیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر. اور ظاہر ہے جب آپ لوگ سی ایس ایس کے لیے پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ سکل بہت اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو سی بات ہے نا رائٹنگ سکل والی, یہ اوور آل تمام سی ایس ایس کے اوور آل جو آپ کی پریپریشن ہے اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ آپ جتنا لکھیں گے نا, لکھنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, دوسرا آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیز مجھ سے سنتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی کلیئر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ خود بیٹھ کے اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں, اور جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا تو پھر آپ کسی چیز کو لکھنے کے لیے آپ کو لمبے 2-3 پیراگراف نہیں لکھنے پڑتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مثلا جب ہمارے اسٹوڈنٹس پیپر کر کے آتے ہیں نا, ان سے پوچھیں جی کیسے پیپر ہوا, سر وہ 20 نمبر کے تو ایم سی کیوز ہیں, وہ تو اس کی تو کوئی تیاری کرتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ لوگ سب چھوڑ دیتے کہ یار ہم کتنے مطلب ایم سی کیوز تیار کریں, اگر ہم 1000 بھی کر لیں یا 2000 بھی کر لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ آئے. ایسے ہی ہے نا. آپ لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے. کیا سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے بارے میں؟ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ایم سی کیوز کیسے تیار کرنے ہیں. اور یہ صرف اس پیپر کے نہیں,
اوور آل جو آپ کے CSS کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا ان کے لیے آپ کو میں ایک میتھڈالوجی بتاؤں گا، اس کو آپ نے یوز کر کے MCQs تیار کرنے ہیں آپ نے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں آپ کا پیپر کیسے ہوا تو کہتے ہیں کہ پیپر تو ٹھیک ہو گیا جی، MCQs تو چلیں وہ تو ہوئے ہی نہیں کیونکہ بہت مشکل آ گئے تھے۔ اچھا جی آگے تو پھر مجھ سے ایک کویسچن تو مجھ سے رہ ہی گیا، ٹائم مینیج نہیں ہو سکا۔ یہ تو 80% لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ان سے ایک کویسچن اٹیمپٹ ہونے سے رہ جاتا ہے، باقی پیچھے کتنے مارکس رہ گئے جی؟ 60 مارکس۔ تو 60 مارکس کا آپ پیپر کر کے آتے ہیں اور اس میں سے آپ نے لینے ہوتے ہیں کتنے جی؟ 40 مارکس منیمم۔ اب آپ بتائیں تو آپ کے لیے چیلنج ہو گیا نا، ٹف ہو گیا نا کام۔ تو پھر بہت اچھا ٹاپر بھی ہونا، اس سے پوچھو کتنے مارکس ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، کہتے ہیں 42، کیونکہ وہ پیپر کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پایا ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ پہلا کویسچن میرے پاس آیا ہے نا، میں نے پیپر دیکھا، مجھے ایک کویسچن بہت اچھا آتا تھا، اس پر لکھنے بیٹھ جاتا ہے وہ، اور جتنی اس کی اچھا تیار ہوا ہے، اچھی انفارمیشن ہے جناب، وہ 1.5 آور لگا کرنا پورا وہ کویسچن بہت اچھا کر لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے 1.5 گھنٹے میں کویسچن کر لیا ہے تو اس سے کتنے مارکس اس کو مل جائیں گے؟ ٹوٹل 20 ہے نا، 20 میں سے میکسیمم 15 ہی آ جائیں گے اس کے، اور اس کی وجہ سے کہ اس کے باقی تینوں کویسچن جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ٹائم مینجمنٹ یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور جب آپ کوئی کویسچن تیار کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو اس انداز سے تیار کروں کہ میں نے اس کو 40 to 45 منٹس میں سالو کرنا ہے میں نے اس کو۔ اگر آپ بہت زیادہ اس کی انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں اور ارریلیونٹ انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں اور وہاں جا کے پھر ارریلیونٹ انفارمیشن لکھتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ CSS جہاں آپ کے انفارمیشن کا، آپ کے انالیسس کا ٹیسٹ ہے، وہاں آپ کے جو ہے نا ٹیکنیکس کے بھی ہے، سمارٹ پریپریشن ضروری ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ہی ایک اٹریکٹیو ایک ایگزام ہے جس کو اگر آپ پاس کر لیں بہت اچھی پوزیشن پہ آپ جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ٹوٹل اگر آپ سمارٹ پریپریشن سے کام لیں تو آپ میں سے ہر ایک اس کو 7 سے 8 مہینے کی ٹوٹل تیاری کے بعد وہ پاس ہو جاتا ہے۔ کوئی اور ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر آپ اتنی شارٹ تیاری کے اندر اتنی اچھی پوزیشن اچیو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر سمارٹ پریپریشن یا ٹیکنیک کو یوز کرنا، پریپریشن کے اندر بھی اور پیپر سالونگ کے اندر بھی، سلیکشن آف بکس کے اندر بھی، ٹائم مینجمنٹ کے اندر بھی، تیاری کے اندر ٹائم مینیج کرنا، اور اس کے بعد آ کے جو پیپر ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ٹائم مینیج کرنا، یہ سارا کام بہت اس کا لازمی پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ۔ اچھا تو 25 شیٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ کوئز کا مسئلہ ذرا حل وہ MCQs کا مسئلہ حل کرتے ہیں جی۔ MCQs میں عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسپیشلی اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھ لیا اس میں سے اگر کچھ آ گیا تو کر لیں گے، لیکن موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ہم نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے، میں آپ کو اس کی ایک میتھڈالوجی بتاؤں گا۔ آپ نے نا اوور آل MCQs کو دیکھنا ہے۔ اچھا جب آپ نے MCQs کو دیکھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس MCQs میں سے نا آپ نے 2-3 تھیمز نکالنے ہیں کہ کس طرح کے کویسچن پوچھ رہے ہیں یہ۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ ایک تھیم نکال سکتے ہیں کہ نارملی اس دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ پوچھا گیا، تو اگلی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا جا سکتا ہے، اس سے اگلی بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک لسٹ بنائیں گے مشہور 10 صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے، ایک لسٹ بنا لیں، ان کا آپ قبیلہ معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور کوشچن آ جاتا ہے جی فلانے صحابی کے والد کا نام کیا تھا، یا فلانے صلح حدیبیہ کس سن میں ہوا تھا۔ تو اگر صلح حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ وہ کس سن میں ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو مین جو واقعات ہیں نا سیرت کے، کتنے ہوں گے، ٹوٹل 8-10 ہوں گے نا۔ ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، اور اسی طرح کچھ جو جنگیں ہیں، جنگ احد ہے، اور جنگ بدر ہے، اور جنگ خندق ہے، یہ ساری جنگیں ہیں۔ ان جنگوں کی آپ نے تاریخ یاد کر لی کہ یہ کب ہوئے تھے، جو ٹریٹیز ہوئی ہیں ان کی تاریخ آپ نے یاد کر لی، کس تاریخ کو ہجرت کی وہ آپ نے یاد کر لی۔ تو اب یہ چیزیں اس سے آپ نے کیا کر لیا، ایک تھیم، یعنی ہر MCQs کو آپ پڑھیں اور اس میں سے ایک تھیم ڈیرائیو کریں کہ یہ کیا چیز پوچھ رہے ہیں،
اور یہ ٹوٹل نا بہت مین پوچھتے ہیں, بہت گہرائی میں جا کر نہیں پوچھتے ہیں جو سیرت, اور زیادہ تر یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ 50% سیرت کے چیپٹر سے آتے ہیں. تو اس لیے سیرت کو اوور آل پڑھنا بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں نا, اور یہ بہت تھوڑے ورکنگ کی بات ہے, یعنی اگر آپ ٹوٹل 1 گھنٹہ اس پر ورکنگ کریں گے نا کسی ایک پیپر کے اوپر بھی, کہ کس قسم کے تھیمز وہ آپ ذہن میں اس سے ڈیرائیو کریں گے. ایک کوشچن پڑھا آپ نے پوچھا اچھا یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان 10 صحابہ کے بارے میں یہ انفارمیشن لے لوں. کسی ٹریٹی کے بارے میں پوچھا, آپ نے ٹریٹی کی لسٹ بنائی اور ان ٹریٹیز کی ڈیٹ یاد کر لی. یا آپ کی پارٹیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے 5-10 اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں سیرت کے اندر, ان کے آپ پارٹیز وہ یاد کر لیں اور اس کو لکھ لیں. تو ٹوٹل 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے بھی آپ اس پہ لگائیں نا, آپ کی اچھی پریپریشن ہو جاتی ہے اس سے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم بھی دیں اس کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہو گیا ایم سی کیوز کا پیپر, اس کا تو ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے, اس میں تو مینجمنٹ کا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی باقی جو پیپر ہے, تو اس میں کتنی شیٹس ہوتی ہیں جی 25 ٹوٹل شیٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کی رائٹنگ سکلز اچھی ہیں اور آپ کوشچن لکھتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ جملے لکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایکسٹرا انفارمیشن ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ کئی سارے جملے لکھ لیتے ہیں نا ایکسٹرا, آئی مین, اور یہ یوں بھی ہوا تھا اور یوں بھی ہوا تھا اور میرا مطلب ہے کہ, اور یہ اس طرح کے جملے لکھ کرنا آپ ایکسٹرا انفارمیشن ارریلیونٹ دے دیتے ہیں. تو آپ نے اگر ٹو دا پوائنٹ آپ لکھتے ہیں تو نارملی جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 3 سے 4-5 شیٹیں ایکسٹرا لے لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو 32 تک وہ لکھتے ہیں اس میں عموماً. تو اگر ہم 32 کے ہیں کہ ٹوٹل 32 شیٹس ہیں, تو آپ نے اب پیپر کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی پیپر کا, وہ کیا ہے جی انٹروڈکشن ہے. اب انٹروڈکشن کے لیے بھی ایک پالیسی اپنائیں گے ہم لوگ. وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر چیپٹر کے کچھ انٹروڈکٹری جملے نا وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. مثلا سیرت ہے, سیرت میں جب آپ دیکھیں گے کہ ایز اے پیس میکر اور ایز اے ڈپلومیٹ, یہ تقریباً ان کا کوشچن سیم آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ. اب ڈپلومیسی اور پیس میکر ان کا جو زیادہ تر مٹیریل ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. تو آپ نے جب اس کے لیے پہلے سے ہی جب آپ تیاری کر رہے ہیں اسی وقت اس کا ایک جنرل 3-4 جملے انٹرو آپ بنا لیں پہلے سے ہی, وہ آپ کو یاد ہوں. اچھا وہ اگر آپ اچھے 3-4 جملے بنا لیتے ہیں نا, سینٹنسز وہ آپ یاد رکھ لیتے ہیں, تو پورا جو سیرت کے چیپٹر ہے نا جب بھی اسے کوئی کوشچن آئے گا وہ 4-5 سینٹنسز آپ کو یاد ہیں, وہ آپ نے فوراً انٹرو میں لکھ لینے ہیں. مثلا اکنامک سسٹم سے ریلیٹڈ ہے, پولیٹیکل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ کوئی ٹوٹل نہ, اگر یہ 7 چیپٹرز ہیں, اگر آپ ان میں سے ہم اس کو کیٹاگرائز کر کے 10 ٹاپکس بنائیں گے, ان 10 ٹاپکس کا ہم نے کیا کرنا ہے ایک جنرل سا انٹرو بنا کے ہم نے وہ یاد کر لینا ہے. اب جب اس انٹرو سے ریلیٹڈ یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جب بھی کوشچن آئے گا نا, تو آپ نے فوراً آپ کا جو انٹرو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ انٹرو یہ کیا ہے, یہ فرسٹ امپریشن ہے آپ کا, کہ آپ انٹرو میں ہی ایک ارریلیونٹ سا جملہ لکھ لیتے ہیں, آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انٹرو کے اندر کیا چیز لکھنی ہوتی ہے, تو اس سے پھر آپ کے پیپر کا جو ورتھ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ انٹرو کو, ہر چیپٹر کا ایک اوور آل انٹرو وہ آپ کو پہلے سے ہم تیار کر دیں گے, وہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ اس کے اندر یہ پارٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا انٹرو ہونا کتنا چاہیے نارملی, تو نارملی انٹرو اگر آپ ایک پیج ہوتا ہے نا, یہ اس میں میرا خیال سے 29 لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یوں ٹھیک ہے. ان 29 لائنز میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ انٹرو جو ہے نا وہ 2/3 آف دی فرسٹ پیج ہونا چاہیے. 2/3 کتنے تک آ جائے گا جی, یہ تقریباً اتنا آ جائے گا. یہ آپ کا انٹرو ہونا چاہیے, اور یہ انٹرو آپ کا اتنا اچھا ہو کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیپٹر سے ریلیٹڈ جو جنرل ایسے سینٹنسز جو ایک انٹرو میں ہونے چاہیے وہ آپ نے اس میں لکھ لینے ہیں اور آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ اس سے آپ کا پیپر میں ٹائم بھی کم لگے گا اور ارریلیونٹ لکھنے سے بچ جائیں گے. سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرو لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو وہیں سے آپ جو ہے نا تھوڑے سے متزلزل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کون سا سینٹنس لکھوں, پھر کبھی مٹا رہے ہوتے ہیں کبھی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو رائٹنگ سکلز آپ کی پہلے سے بنتی ہے نا, وہ جتنا آپ لکھیں گے, جتنا زیادہ لکھیں گے, اتنا آپ کا انٹرو, آپ کا انالیسز, آپ کا کرنٹ ورڈ سے ریلیٹ کرنا, یہ استعداد آپ کی اچھی ہو جائے گی.
اور ہم انشاءاللہ ہر چیپٹر کے نا کچھ ٹاپکس کی انٹرو پہلے سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے 1/3 میں یہ آپ کا نا سپورٹنگ پیراگراف ہوتا ہے. سپورٹنگ پیراگراف میں آپ نے لکھنا کیا ہوتا ہے بیسیکلی. مثلا اگر آپ سے ڈپلومیسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ جو پہلا سوال ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایلوسیڈیٹ دی رول آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر ان ریلیشن ٹو دی پیگنز، جیوز اور کرسچنس. تو وہاں پر ہم نے جب پیس میکر کا، تو ایک تو یہ نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوور آل ایک انٹرو لکھتے ہیں کہ ان کا پیس میکر کے حوالے سے کیا رول تھا اوور آل. یہاں پر ہم سپورٹنگ پیراگراف میں یہ جو اس سے اگلا پورشن ہوتا ہے نا جو کوسچن کا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے اصل میں جو میٹیریل ہے، آپ نے جو انفارمیشن دینی ہے، جس کی بیس پہ پھر آگے جا کے آپ نے انالیسس کرنا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے جو سپورٹنگ پیراگراف لکھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ڈپلومیسی کے بارے میں مثلا پوچھا گیا تو آپ اوور آل ڈپلومیسی کے جو فیچرز ہیں مثلا یا پرنسپلز ہیں، وہاں آپ نے اس کو ڈسکس کر لیا. یعنی جو تھیم بیسیکلی یہاں پوچھا گیا ہے انٹرو کے اندر، مثلا ڈپلومیسی ہے یا پیس میکنگ ہے یا اس طرح کا جو بھی بنیادی کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کے اگر کوئی فیچرز ہیں، کوئی پرنسپلز ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہ آپ نے سپورٹنگ پیراگراف میں، جو کہ 1/3 ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہوگا یہ. یعنی گویا کہ ایک پیج پہ آپ کا کیا آ رہا ہے، انٹرو بھی آ رہا ہے اور یہ سپورٹنگ پیراگراف بھی آ رہا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ یہاں سے اپنے جو اصل کوسچن ہے، اس میں جو آپ نے مٹیریل دینا ہے، اس کی طرف آپ جو ہے نا یہ ایک دروازہ کھل رہا ہے اس کی طرف، اور یہ چیز پھر اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیٹ ہو جاتی ہے جو آپ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں. جی یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اچھا آپ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا ایبسٹریکٹ کے اندر نا 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پر سارے نہیں ہوتے. ایبسٹریکٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ٹاپک کا انٹرو کراتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم 2 جملے امپورٹنس آف دی سبجیکٹ پہ لکھتے ہیں، وہ بھی انٹرو کے اندر یہی ترتیب چلتی ہے. تیسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا میجر پرابلم بتاتے ہوتے ہیں کہ میں کس پرابلم کریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، میں یہ آرٹیکل کیوں لکھ رہا ہوں، وہ پرابلم بتاتے ہیں. پھر آپ اس کا نارملی 1-2 جملے اس کے سولوشن پہ لکھتے ہیں، اور پھر آپ اس کے نا اس اوور آل انالیسس کے آپ ریزلٹس لکھ لیتے ہیں. یا اگر آپ نے ابھی تک لکھے نہیں ہیں، کہیں ایسی جگہ ایبسٹریکٹ بھیج رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے، تو وہاں پر پھر آپ ایکسپیکٹڈ رزلٹ لکھ لیتے ہیں، ایکسپیکٹڈ کنکلوژن لکھ لیتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے یہ کنکلوژن ڈرائیو ہوگا. تو یہاں پر ظاہر ہے وہ ساری چیزیں تو نہیں، لیکن انٹروڈکشن اور امپورٹنس یہ دونوں پارٹ انٹرو کے اندر لازمی آتے ہیں آپ کے لیول پہ بھی. ریسرچ کے اندر البتہ وہ آگے چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ریسرچ کوسچن بھی اس میں لکھتے ہیں. نارملی آج کل تو ریسرچ کوسچن کو بھی دوسرے انداز سے لکھ لیتے ہیں، اور پھر زیادہ تر اس کے اندر ایک آبجیکٹیوز آف ریسرچ، جس کو میں نے ابھی کسی اور انداز میں آپ کو بتایا، تو آبجیکٹیوز اور کوسچن اور پھر ایکسپیکٹڈ جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ایبسٹریکٹ کے اندر ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے انٹروڈکشن یعنی امپورٹنس بتانی ہے، اور جو اوور آل اس کی ایک وضاحت کرنی ہوتی ہے. یہ فرق ہے ایبسٹریکٹ کے اندر اور انٹرو کے اندر. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو میجر تھیم ہوتا ہے نا وہ لکھنا ہوتا ہے. نارملی اگر تھوڑی سی ٹیکنیک میں فرق ہوتا ہے، اگر آپ نے انٹرو لکھا، اس کے بعد اگر ڈائریکٹ میجر تھیم پہ آ جائیں اور پھر اس تھیم کے بیس پہ نا آپ کیا کر لیتے ہیں، سپورٹنگ پیراگراف لکھ لیتے ہیں، تو یہ ذرا زیادہ آئیڈیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے انٹرو لکھا، پھر آپ نے میجر تھیم لکھا. مثلا اگر پیس میکنگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا ایز اے ڈپلومیٹ پوچھا گیا ہے، تو وہ ساری انفارمیشن آپ دیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مثلا کہ یہ جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ریلیشنز ہیں، ان سے ڈپلومیسی کے حوالے سے ہم کون سے پرنسپلز یا کون سے فیچرز ڈرائیو کر پا رہے ہیں. جو آپ کا ایک لاسٹ پہ پیراگراف ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈپلومیسی تھی اس کے اندر یہ اس کی بنیادی فیچرز ان انفارمیشن سے ڈرائیو ہو رہی ہیں، اور پھر آخر میں یہ والا سپورٹنگ پیراگراف لکھ کے پھر آپ انالیسس کے ساتھ یا کرنٹ ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے آپ اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں. سر جو سپورٹنگ پیراگراف ہوتا ہے اس میں
دیکھیں قرآن و حدیث کا ریفرنس آپ نے کہاں دینا ہے؟ بیسیکلی آپ نے یہ دینا ہے انفارمیشن کے اندر. جب آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا یوں کیا تھا، تو پھر آپ نے وہاں پر بک کا یا حدیث کا یا قرآن کا ریلیونس یا وہ ریفرنس دینا ہوتا ہے. البتہ اگر آپ مثلا فیچرز میں آ کر، یہ تو مطلب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں ریفرنس چاہیے یا نہیں. جہاں پر آپ کوئی ایزرشن اسٹیبلش کرتے ہیں، کوئی دعویٰ قائم کرتے ہیں آپ، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں ریفرنس دینا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ ادھر میجر تھیم کے بعد سپورٹنگ پیراگراف میں آ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ڈپلومیسی کا یا ایتھکس آف وار کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ لڑنے والے نہیں ہیں ان کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا مثلا. تو یہ ایتھکس آف وار کے اندر اب آپ جب یہ سپورٹنگ پیراگراف میں لکھیں گے تو وہاں اس کی انفارمیشن دے دیں گے. لیکن اگر آپ فرض کیے یہی بات آپ کی میجر تھیم کے اندر بھی آ رہی ہے تو وہاں بھی اس کے ریفرنس کی ضرورت ہے، تو وہاں آپ دے دیں گے. تو اصل میں جب آپ کوئی ایزرشن قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر آپ کو ریفرنس دینا چاہیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث نے یہ کہا ہے. نارملی انالیسس کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، الا کہ آپ ڈرائیو کر کے پھر جو آپ کا انالیسس ہے اس کو آپ ان لائن کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ، تو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں. تو نارملی 2 آیات اگر ہو جائیں کسی ایک کوشچن کے اندر اور 1-2 احادیث ہو جائیں، یا 2 سے 3 آیات ہو جائیں، 1-2 احادیث ہو جائیں، تو یہ تو بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے آپ کے کوشچن کے لیے. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس ریفرنسز وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاس انفارمیشن پیراگرافس میں آنے چاہیے، لیکن سر اب جیسے ہمارے پاس میجر تھیم آپ نے ذکر کیا کہ وومن انہیریٹنس کی بات آتی ہے، بالکل صحیح. ہم اگر سپورٹنگ پیراگراف میں ہم کوئی ایسے ریفرنس دیتے ہیں جو ہمارے پاس میجر تھیم بہت پرومیننٹلی وہ ریفلیکٹ کر رہی ہو، تو یہ کیا اچھا امپریشن نہیں ڈالے گا؟ بالکل صحیح ہے. اصل جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل ریفرنسز آپ نے کہاں دینے ہیں؟ میجر تھیم میں، جہاں آپ نے جس کو آپ نے بیس بنا کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انالیسس کرنا ہے. تو وہ جو ظاہر ہے جب بھی انفارمیشن آپ دیں گے تو اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اصل تو یہی ہے. لیکن اگر آپ کہیں اور بھی کوئی ایزرشن اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ کوئی دعویٰ قائم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ ریفرنس دے دیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ انفارمیشن دیں گے تو وہاں پر وہ 3 چیزوں کا آپ نے ریفرنس دینا ہے: قرآن، حدیث، بکس اور کوٹیشن، 4 چیزیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ انالیسس پہ آتے ہیں اور پھر کنکلوژن پہ آتے ہیں. تو وہ جب ہم کوئی کویشچن کریں گے نا تو اس کا پھر ہم انالیسس بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس کا انالیسس ہونا چاہیے اور اس کا کنکلوژن کیا ہونا چاہیے. کریٹیکل انالیسس اس میں ہوتا ہے، پھر لنک ٹو دی کنٹمپریری ورلڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا کنکلوژن. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا کہ کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ، پہلے آپ کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کنکلوژن نکالتے ہیں. یہ 3 چیزیں یہ لاسٹ پارٹ ہے. تو گویا کہ آپ کے کویشچن کے 3 پارٹ ہو گئے. ایک ہو گیا انٹرو، دوسرا میجر تھیم، اور تیسرا کریٹیکل انالیسس، جس کی یہ 3 پارٹس آگے ہیں کریٹیکل انالیسس کے. کریٹیکل انالیسس آپ کا اپنا کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ کرنا، اور کنکلوژن یہ لاسٹ پارٹ آ جاتا ہے. اور اس سے پہلے انفارمیشن کا پارٹ ہے، اس سے پہلے انٹرو کا پارٹ ہے. اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ میں پیپر کر رہا ہوں تو یہ کتنے میں نے 40 منٹس کا آپ رکھیں. مثلا یہ ایک کویشچن میں نے 40 منٹس کے اندر کرنا ہے. تو جب آپ 40 منٹس کے اندر کریں گے تو 4-5 منٹ آپ کے پاس ایکسٹرا رہ جاتے ہیں. کبھی آدمی ریویو کر لیتے ہیں یا کبھی کوئی ایک کویشچن کے اندر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو کور کر سکیں. لیکن اگر آپ 1 گھنٹے میں ایک کویشچن کریں گے تو اگلے کویشچن کے 20 منٹ آپ نے کھا لیے ہیں. اب اگلا کویشچن آپ اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کویشچن کے اندر آپ ایکسٹرا بھی آرڈینری بھی لکھ لینا تو آپ کے جو 12 یا 13 مارکس آنے تھے وہ کہیں 15 تک ہی جائیں گے. ایسے ہی ہوگا نا، پریکٹیکلی تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے بہت ایکسٹرا آرڈینری لکھ لیا نا تو 13 سے وہ کدھر چلے جائیں گے؟ 15. 2 مارکس آپ نے لے لیے ہیں. اس کے اندر آپ نے ٹائم کتنا لگایا؟ گھنٹہ لگا لیا، ایون 25 منٹ لگا لیے، ایون آدھا گھنٹہ لگا لیا. تو اس سے اگلا کویشچن جو افیکٹ ہوگا نا وہ آپ کا 13 سے آ جائے گا 6 کے اوپر یا 7 کے اوپر آ جائے گا. تو اس طرح ہر کویشچن کے اندر اگر آپ نے 5-5 7 نمبر لاس کیے تو پھر آپ کا پیپر بہت کم نمبر آئیں گے آپ کے. تو اس لیے پیپر ٹیکنیک. اچھا، اب یہ میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تیاری کریں نا، کسی کویشچن کو تیار کریں تو وہ آپ نے ان پارٹس کو ذہن میں رکھا. ٹاپک کا الگ سے
تیار کرنا ہے، اس کو یاد کرنے ہیں، کچھ جملے آپ کو، کچھ سینٹنسز آپ کو باقاعدہ یاد ہونے چاہیے، جس کو ہم یہاں پر لکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ اس کوشچن کے اندر یہ ہمارا انٹرو ہے، یہ ہمارا انالیسز ہے، اس کے اندر یہی چیزیں آئیں گی، اور یہ ہمارا کریٹیکل انالیسز ہے، یہ ہمارا کرنٹ ورلڈ سے ریلیٹ کرنا ہے ہم نے اس کو، اور یہ ہمارا کنکلوژن ہے۔ تو یہ 4-5 جو پارٹس آف دی آنسر ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، یہ ذہن میں ہوں گے، پھر آپ جب تیاری کریں گے نا تو آپ اس طریقے سے کریں گے کہ میں کس کیسے اس کوشچن کو پریپیئر کر رہا ہوں، ان انفارمیشن کو میں اس والے پلاننگ میں کیسے رکھوں گا۔ اگر سارے ہیومن رائٹس آپ نے سمجھ لیے ہیں، اس کو اس والے خاکے کے اندر اس یہ جو ایک سائنوپسس میں نے بنایا ہوا ہے انٹرو کا اور اس کے اندر میں نے فٹ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اب آپ ان انفارمیشن کو آپ نے ری ارینج کر کے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اینی کوشچن؟ میں ابھی دیتا ہوں آپ کو، لیکن ہم نے کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کیا، چلے میں سیرت سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مثلاً ایک کوشچن ہے کہ یہ ڈپلومیسی والا ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسے شروع کریں گے؟ مثلاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹسٹ ڈپلومیٹ، اور پھر ہم اس کو آگے کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، مثلاً آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز اے گریٹسٹ ڈپلومیٹ، اور پھر آپ اس کو ریلیٹ کر لیں جی ٹریٹی آف حدیبیہ کے ساتھ مثلاً، تو آپ فرسٹ کیا لکھیں گے؟ جی ان کے بارے میں انہیں واضح بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلا جملہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پہلا جملہ جو ہے نا وہ آپ نے کوشچن سے ہی ڈیرائیو کرنا ہوتا ہے، نارملی وہ کوشچن میں لکھا ہوتا ہے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ پیس میکر، ٹھیک ہے، یا گریٹسٹ ڈپلومیٹ۔ آپ نے پہلا جملہ یہی لکھنا ہے کہ مثلاً دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ ڈپلومیٹ ان دی ورلڈ ہیز ایور سین، مثلاً آپ نے یہ جملہ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے، تو پہلا جملہ تو آپ نے کوشچن سے ہی اٹھانا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک ایزرشن دے کر اسی کا انالیسز آپ سے پوچھتے ہیں نا۔ تو پہلا انالیسز وہ آپ کو کیا ایزرشن دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ ڈپلومیٹ مثلاً، تو پہلا جملہ آپ نے یہ لکھ لیا۔ دوسرا آپ نے آنا ہے کہ ڈپلومیسی کی آپ نے مختصر ڈیفینیشن کر لینی ہے۔ جی ڈپلومیسی کس کو کہتے ہیں؟ ماڈرن ورلڈ کے اندر ڈپلومیسی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ نارملی آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں آپ آبجیکٹیوز اور پرنسپلز کیا ہوتے ہیں اس کی، آبجیکٹیوز یا پرنسپل آپ بیان کر دیتے ہیں۔ آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے بنیادی آبجیکٹیوز کیا ہیں، ڈپلومیسی سے مقصود کیا ہوتا ہے۔ مثلاً دو ملکوں کے درمیان اچھے ریلیشن قائم کرنا، امن کے لیے کام کرنا، تعاون کے لیے کام کرنا، تو اس طریقے سے ایک دو جملے آپ اس پہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر آپ چونکہ انٹرو ہے تو آپ نے اوور آل اس پہ بات کرنی ہے نا، پھر آپ ایک دو واقعات ریفر کریں گے اسی انٹرو کے اندر بہت شارٹلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ڈپلومیٹ کیسے رول پلے کیا، کس میں، مثلاً ٹریٹی آف حدیبیہ کے اندر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر جو ہیڈز آف دی اسٹیٹس تھے ان کو آپ نے لیٹرز لکھے، مثلاً ان لیٹرز کے اندر آپ نے کیسی لینگویج یوز کی، ٹھیک ہے، یا کسی بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو جب آپ نے مدینہ کا سب سے فرسٹ کانسٹیٹیوشن لکھا ہے اس کے اندر آپ نے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ کو ریز کیا۔ تو یہ انٹروڈکشن کے اندر ایک تیسرا، اچھا یہ ایک لائن لکھنی ہے آپ نے، مطلب ایک سینٹنس ہے۔ پہلے سینٹنس آپ نے کیا لکھا؟ ہی واز دی گریٹسٹ لیڈر۔ دوسرا سینٹنس آپ نے کیا لکھا کہ ڈپلومیسی کہتے کس کو ہیں، کیونکہ جب ڈپلومیسی ہے تو کہتے بنیادی کانسیپٹ کی وضاحت کرنی ہے۔ تیسرا آپ نے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، ہم ڈپلومیسی کس لیے کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈپلومیسی کی ہے تو کن کن واقعات سے ہمیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، ایک دو واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ پھر آپ نے مکی پیریڈ کے یا مکی پیریڈ اور مدنی پیریڈ کے جو کچھ واقعات ہیں ان کی طرف مختصراً اشارہ کیا کہ آپ نے مکی پیریڈ کے اندر یوں زندگی گزاری ڈپلومیسی کے ساتھ، آپ نے ہجرہ کے وہ حبشہ کی طرف، ابیسینیا کی طرف آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہاں پر آپ نے کیسے ریلیشن رکھا، اس پر آپ جب پڑھیں گے نا تو بس جملہ آپ نے ایک ایک لکھنا ہے، ترتیب یہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ٹرائبل چیفز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے بات کی،
ٹھیک ہے، اس کی کیا پیرامیٹرز آپ نے رکھے، اور اسی طرح پھر آپ نے کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج کل اس کی کیا امپورٹنس ہے، ایک ایک جملہ آپ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، کویشچن کو ایڈریس کرتے ہیں، یعنی کویشچن کو ایڈریس کرنے کا کہ اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے، اور وہ ایک ایک جملہ آپ نے اس پہ لکھ لینا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، بنیادی طور پر ایک اوورال ایک سینٹنس آ جاتا ہے جو کہ عموماً کویشچن کے اندر بھی پوچھا گیا ہوتا ہے، وہی سینٹنس آپ نے ریپلیس کر لینا ہے یا ریفریز کر لینا ہے، سیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگر ڈپلومیسی کا پوچھا گیا ہے، ڈپلومیسی کی ڈیفینیشن کرنی ہے آپ نے، اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں کس لیے کیا جاتا ہے وہ بتا دینا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی مدنی پیریڈ کے اندر کیسے ڈپلومیسی کی ایک ایک سینٹنس کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو چیفز ہیں ٹرائبلز ان کے ساتھ آپ نے کیسی بات کی۔ تو یہ 4-5 جملے آپ نے لکھ لینے ہیں، اور کچھ 8-10 جملے بن جائیں گے اس طرح۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا کیا آ جائے گا، انٹرو آ جائے گا۔ تو یہ بنیادی پارٹس ہیں اس کے، لیکن ابھی آپ کو صحیح سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ ٹاپک پڑھا نہیں ہے نا، جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جی جناب۔ ایک 2 لائنز ہوتی ہیں آپ نے مین اس کی بتانی ہیں، اس کے بعد 2 لائنز اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں، یا 2 اس کی جس طرح جو ٹاپکس میں چیزیں ہوں گی اس طرح آگے کور ہوتی جائیں گی۔ جی جی بالکل۔ تو انٹرو اور جو کنکلوژن ہے اس میں مین ڈفرینس سر کیا ہے؟ انٹرو اور کنکلوژن میں جی سر۔ بہت اچھے۔ کنکلوژن میں آپ نے وہ جو نیکسٹ پارٹ پوچھا ہوتا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً ادھر ڈپلومیسی میں تو آپ سے یعنی کوشچن کے 2 پارٹ ہیں نا، ایک آپ سے انفارمیشن پوچھی گئی ہوتی ہے، تو نارملی انٹروڈکشن جو ہوتی ہے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انفارمیشن کے حوالے سے آپ ایک ابتدائیہ دے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ جو سیکنڈ پارٹ ہے نا اس کو آپ مختصر سا ذکر کرتے ہیں 1-2 جملوں میں، جبکہ جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ زیادہ کس بیس پہ ہوتا ہے، انالیسس کے اوپر فوکس ہوتا ہے آپ کا، جو آپ سے سیکنڈ پارٹ پوچھا گیا ہوتا ہے، بیسک جو کوشچن ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ اس پر زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ کون سا ادھر لکھا ہوا ہے میں آپ کو شو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں، ایز اے ڈپلومیٹ کا مثلاً سپورٹنگ پیراگراف، مثلاً ادھر میں نے لکھا ہوا ہے اس کا اسی کا نا، مثلاً پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was known for his exceptional diplomatic skills and his ability to foster peaceful coexistence among diverse communities. The objective of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diplomacy was to establish peaceful coexistence, foster understanding among diverse communities, and promote justice and mutual respect. His diplomatic efforts aim to build bridges and resolve conflicts through dialogue and mediation. یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر آپ نے 3 سے 4 جملے اور لکھ لینے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں پیسفل ریزولوشن، پروفٹ پیس بی اپان ہم prioritize peaceful resolutions to conflict and encourage dialogue over violence. He sought to establish harmony and peaceful coexistence among different tribes and religions. اور تیسری بات آ جاتی ہے جی میوچل رسپیکٹ، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized the importance of treating others with respect and dignity regardless of their faith and background. پھر آگے آ جاتا ہے ٹرسٹ بلڈنگ، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریکگنائز دی سگنیفیکینس آف ٹرسٹ بلڈنگ ان ڈپلومیسی، اور یہ ہر ایک پہ 2-3 جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے میڈیشن اینڈ ریکنسیلیشن، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹڈ ایز اے mediator in various conflicts, striving to reconcile opposing parties and find mutually acceptable solutions. He aimed to bridge divided and foster understanding. اور آخر میں آ جاتا ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپلومیٹس کو امیونٹی بھی دی ہے، تو یہ میں نے اسی سے ریلیٹڈ نا ایک تیار کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو شو نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ وہ ہے سر ویسے چونکہ سپورٹنگ پیراگراف یہ تو پیراگراف نہ ہوا نا، یہ تو آپ نے 10-12 ہیڈنگز پڑھ لی۔ نہیں ہیڈنگ نہیں، آپ صرف ایک آپ نے اس کو ہیڈنگ سپورٹنگ، آپ نے اس کو ہیڈنگ کی شکل میں نہیں لکھنا نا، آپ نے اس کو تو نا ایک ایک سینٹنس وہاں سے لے کے لکھنا ہے نا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے انٹرو میں کہ جب ہم سے ڈپلومیسی کا کوشچن پوچھا جا رہا ہے تو یہ 5 پوائنٹ جو ہے نا یہ میرے ذہن میں ہے، میں نے ان سے ریلیٹڈ لکھنا ہے۔ پہلے میں نے کیا لکھنا ہے، ان کے بارے میں ایک دعویٰ قائم کرنا ہے، پھر میں نے کیا لکھنا ہے کہ ڈپلومیسی کہتے کس کو ہیں، ایک ایک سینٹنس لکھنا ہے، پھر میں نے کیا لکھنا ہے کہ ڈپلومیسی کے آبجیکٹیوز کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ڈپلومیسی کی ہے تو آپ کے سامنے کیا آبجیکٹیوز تھے، اور پھر تو یہ ایک ایک سینٹنس آئے گا نا، ایک ایک 2-2 سینٹنس آئیں گے، اور یہ میں نے ٹاپک اس لیے الگ الگ کیے ہیں کہ یہ آپ کے انٹرو کے پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ
دوسرا پارٹ، تیسرا پارٹ، چوتھا پارٹ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مثلا امیونٹی کے حوالے سے کہ ان کو جو سفارتکار ہیں ان کو جو امیونٹی حاصل ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ نے رولز بتائے ہیں، ریگولیشن بتائے ہیں. تو یہ 4 سے 5 پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. یہاں تو میں پوائنٹس کی شکل میں بتا رہا ہوں، آپ نے وہاں پر پوائنٹس کی شکل میں نہیں لکھنے ہیں. آپ نے بس ایک تسلسل سے ایک بات لکھنی ہے. پہلے آپ نے آپ وسلم کے بارے میں لکھا، پھر سیدھا ڈپلومیسی کی تعریف کی، پھر آپ نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈپلومیسی کرتے تھے اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. تو یوں آپ نے لکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے نا تو آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ. جی سر جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پہلا لائن جو ہے فار ایگزامپل اف یو رائٹ کہ ہولی پروفٹ واز دا گریٹسٹ ڈپلومیٹ، رائٹ؟ تو سر اگر ہم اس کا تھوڑا سا سیکوینس چینج کر لیں، فار انسٹنس اگر ہم پہلے ڈپلومیسی کو ڈیفائن کریں، پھر ہم بتائیں کہ ہولی پروفٹ واز دا گریٹسٹ ڈپلومیٹ اور انہوں نے کس طرح ڈپلومیسی کی، تو کیا وہ غلط ہوگا سر؟ ہاں جی، آپ کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے انٹروڈکشن والا، اس کا جو پہلا سینٹنس ہے نا وہ براہ راست آپ کے کویسچن کے اندر جو پہلی چیز پوچھی گئی ہے نا وہاں سے شروع ہو رہا ہو. اگر آپ ڈپلومیسی سے شروع کریں گے نا تو یہ انٹروڈکشن آپ کے اس سیکوینس سے ریلیٹڈ نہیں کرے گی. آپ سب سے پہلے ڈپلومیسی پہ بات کریں گے، جبکہ انٹرو میں آپ نے ڈپلومیسی پہ بات پہلے نہیں کرنی. پہلے آپ نے جو کچھ پوچھا گیا ہے نا اسی کو آپ بتائیں پہلے، تاکہ کیونکہ نارملی آپ جب پیراگراف لکھتے ہوتے ہیں نا، پیراگراف کے کیا اصول ہیں؟ پیراگراف جو ہوتا ہے نا آپ کا نیکسٹ پیراگراف شروع کرتے ہیں، وہ آپ کا اس پیراگراف کے اندر آنے والی انفارمیشن کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک سمری سی ہوتی ہے. آپ ایک ایزرشن قائم کرتے ہیں اس پیراگراف کے اندر، پھر اس سے نیچے آپ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں اسی پیراگراف سے ریلیٹڈ. تو یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. اصل میں ایک پیراگراف شروع ہو رہا ہے جس میں انٹرو میں آپ نے سب سے پہلے وہی والا جملہ ریپلیس کر کے آگے چلنا ہے. بٹ سر اگر ہم پہلے ایک لائن میں ہولی پروفٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، پھر ہم جنرل ڈپلومیسی کے بارے میں بتا کے پھر ہولی پروفٹ پہ آتے ہیں، تو سر پھر وہ لنکیج کس طرح بنے گا؟ کتنا اچھا لنکیج بن رہا ہے. جب آپ نے پہلا ایزرشن کیا قائم کرنا ہے کہ میں یہ جو انفارمیشن ہے یہ میں اس پہ بیس کر رہا ہوں. میری انفارمیشن کے لیے جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن کا مطلب چلے میں اس کو یوں دے لیتا ہوں کہ جو دلائل ہیں، تو جو میں دلائل دے رہا ہوں اس کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ آپ کا فرسٹ سینٹنس ہونا چاہیے. اگر آپ ڈپلومیسی بتائیں گے تو دوسرا بندہ یکدم جب آپ پیراگراف پڑھے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کس بارے میں آگے دلائل دے رہے ہیں. پہلا جملہ پڑھ کر آپ کا پیراگراف کا یا انٹرو کا پہلا جملہ پڑھ کر آپ کے پیپر پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آگے انفارمیشن کے لیے یہ ایک دعویٰ قائم کیا گیا ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ پیس میکر یا گریٹسٹ ڈپلومیٹ. اب ہم نے یہ قائم کیا، اب آگے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا یہ اس کے لیے بطور دلیل کے ہیں. پھر اس کو ایویڈنس ایکسیٹرا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، یہ والی پرابلم ہے، یہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے بھی. میں جب بھی پیپر دیکھتا ہوں نا تو اکثر اسٹوڈنٹس نے پیپر یوں شروع کیا ہوتا ہے کہ مثلا آرمسٹرانگ سیڈ دس اور یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن نہیں ہے. انٹروڈکشن آپ نے اس چیز سے نہیں شروع کرنا کہ آرمسٹرانگ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گریٹسٹ ڈپلومیٹ تھے یا وہ ان کے بارے میں کوئی دعویٰ، وہاں سے نہیں شروع کرنا آپ نے. یہ کام آپ انفارمیشن میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انٹرو جو ہے وہ آپ دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک دعویٰ قائم کیا ہے، اس کے اوپر میری سارے آگے آنے والے جتنا بھی میٹیریل جو دوں گا وہ بیسیکلی اس فرسٹ میرے سنٹنس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اس کے سپورٹ میں کہوں گا. یہ انٹرو کا بنیادی فلسفی ہے یہ. اور یہ جو انہوں نے بتایا نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کافی سارے اسٹوڈنٹس نا اپنے انٹرو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ طریقہ پتہ کس کا ہوتا ہے؟ جب آپ کالم لکھتے ہیں، جب آپ کوئی ناول لکھتے ہیں تو وہاں پر یہ والا طریقہ، کیونکہ آپ نے قاری کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ شروع کرتے ہی میری چیزوں کو پڑھیں. یہاں پر آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ سے پوچھا گیا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ناول کا سٹائل ہے، وہ ایک کالم نگار کا سٹائل ہو سکتا ہے تاکہ وہ قاری کو فرسٹ سینٹنس کے اندر کیچ کر کے اپنے ساتھ لے جائے. تو یہاں ایسا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک. اچھا، ابھی ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیپٹر وائز جو امپورٹنس ہے، کون سا چیپٹر امپورٹنٹ ہے جس پہ زیادہ کویسچن آتے ہیں، اس کو ہم ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے نا ہر چیز نہیں تیار کرنی. کچھ چیزوں کی امپورٹنس کم ہے، اس کو اتنا ہی وقت دینا ہے. کچھ ٹاپکس اور کچھ جو چیپٹرز ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، اس کو ہم نے اتنی امپورٹنس دینی ہے. اور پھر اس کے اندر بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ مطلب جیسے میں ابھی فرسٹ چیپٹر کا آپ سے شروع کرتا ہوں. مثلا پہلا چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام.
اب جب ہم انٹروڈکشن ٹو اسلام میں دیکھتے ہیں تو اس کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے کہیں ہے تو نہیں کسی کے پاس ہیں جو چیپٹرز ہیں؟ ہونے چاہیے تھے. چلیں اچھا, اس کے میں آپ کو ذرا اوور آل بتا دیتا ہوں. مثلا انٹروڈکشن ٹو اسلام میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کانسیپٹ آف اسلام, امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف, ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن, ڈسٹنکٹیو آسپیکٹس آف اسلام, Islamic beliefs and its impact on individual and society and the fundamental of Islam, Islamic worship, spiritual, moral and social impact. اچھا, اس میں جو فرسٹ 4 ہے نا, جو concept of Islam, importance of deen, difference between deen and religion اور distinctive aspects of Islam, ٹھیک ہے, اس پہ ایک کوشچن آتا ہے. اچھا, اس چیپٹر سے نا نارملی 20 مارکس کا لازماً ایک کوشچن آتا ہے. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرس. اس چیپٹر سے لازمی نارملی, جیسے ابھی پہلے بھی آیا تھا کہ وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل دے جی, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس طرح کا جو مذہب اور دین پہ ایک کوشچن آتا ہے, اور اس کے اندر ہم اس کو اگر ڈیوائڈ کریں تو یوں کریں گے کہ ایک ہے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں, ٹھیک ہے. آرٹیکلز آف فیتھ کون سے ہیں جی؟ اس میں نا 3 پر آتا ہے زیادہ تر, توحید پلس پروفٹ ہوڈ, اس کے اندر فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ اور یہ بھی آ جاتا ہے, اور تیسرا ڈے آف ججمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ 3 آرٹیکلز آف فیتھ میں آ جاتے ہیں. اور جو اسلامک بلیفس ہیں نا, تو ان میں سے یہ 3 آتے ہیں نارملی, زیادہ تر یہ 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اس پر عقلی دلائل پوچھے جاتے ہیں, مذہب کا کانسیپٹ, دین اور مذہب کے اندر فرق, ٹھیک ہے. ڈفرینس, یہ کوشچن آیا بھی تھا, ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن, اس میں کیا فرق ہے؟ اردو میں ریلیجن کا ترجمہ یہ مذہب سے کرتے ہیں, ہم اس کو پڑھیں گے. جو اسلامک بلیفس ہیں, اگلا پوائنٹ, یعنی فرسٹ تو 4 ہیں, ان میں سے یہ آ جاتا ہے. اگلا ہے اسلامک بلیف. اسلامک بلیف کے اندر یہی چیزیں ہیں جی, جو ایک تو اوپر ہے نا دین اور مذہب کا فرق ہو وہ الگ ہے, اور اسلامک بلیف کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے, اور وہ ہے کہ جو پلرز آف اسلام ہیں, اس میں جو 4 ہیں نا اس پہ کوشچن آتا ہے. وہ کون کون سے ہیں جی؟ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اچھا, ان میں پوچھا کیا جاتا ہے نارملی؟ تو نارملی ان کے امپیکٹس پوچھے جاتے ہیں. ایک تو بیسک کانسیپٹ پوچھا جاتا ہے, ساتھ ان کے یعنی آپ کیسے انڈیویجول, اور اسی طرح اسپریچول, اسی طرح مورل, یہ 3 قسم کے کیا پوچھے جاتے ہیں؟ امپیکٹس پوچھے جاتے ہیں. اور سوشل امپیکٹس بھی دونوں قسم کے پوچھے جاتے ہیں ان 4 کے. اچھا, امپیکٹس اس کے بھی پوچھے جاتے ہیں جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں, توحید کے امپیکٹس بھی پوچھے جاتے ہیں نارملی. جو سوشل امپیکٹ ہے نا وہ آرٹیکلز آف فیتھ کے بھی پوچھے جاتے ہیں, اور جو وہ 4 پلرز آف اسلام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے بھی پوچھے جاتے ہیں. تو سوشل امپیکٹ. اچھا, اب ہم نے یہاں پر سمارٹ پریپریشن کیسے کرنی ہے کہ ہم ہر ایک کے الگ الگ سوشل, مورل اور اسپریچول امپیکٹ یاد کریں, تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسے کامن اسپریچول, مورل اور سوشل امپیکٹ یاد کر لینے ہیں جو کہ ان سب کے ساتھ, یعنی یہ جو 7 پوائنٹس ہیں نا, ان سب کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ آرٹیکل آف فیتھ کے ہوں یہ تینوں, یعنی وننس آف گاڈ اور پروفٹ ہوڈ, اور تیسرے نمبر پر ڈے آف ججمنٹ. ان کے امپیکٹ سوشل, مورل اور اسپریچول. اور اسی طرح جو پہلے 4 جو پلرز آف اسلام ہیں ان کے امپیکٹس, تو سوشل تو دونوں جگہ پر ہیں, ان کے اسپریچول ہیں, ان کے مورلز ہیں, تو ان کو ہم اس طریقے سے سمارٹ پریپریشن کریں گے کہ ہم نے جنرل سے اسپریچول, مورل اور سوشل امپیکٹس یاد کر لینے ہیں جو ان سب کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں. کسی کے بارے میں بھی آ جائے تو ہم وہی 10 پوائنٹ وہاں ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس چیپٹر میں سے نارملی 20 مارکس کا کوشچن لازمی آتا ہے. آگے آ جاتا ہے جی اسٹڈی آف سیرہ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ ٹاپک بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی 90% یہی چانس ہے کہ اس میں سے لازمی کوشچن آتا ہے.
اور اگر اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کوشچن نہ بھی آئے تو کسی اور چیپٹر کا بھی کبھی کبھی ایسا کوشچن آ جاتا ہے جس میں زیادہ تر مٹیریل آپ کو اس چیپٹر سے ملتا ہے. اس لیے آپ نے نا سیرت کی تیاری کے لیے لیکچر سے پہلے بھی اپنی آپ نے تیاری شروع کر لینی ہے اور اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے سیرت کے لیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بک ہے الرحیق المختوم، دی سیلڈ نیکٹر، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. یہ آپ نے کیا کر لینی ہے، لے لینی ہے اور اس کو آپ نے تھورولی پڑھنا ہے. اچھا نارملی نا ایک ہے سیرت کو ہسٹوریکل انداز میں واقعات پڑھنا، یہ کام CSS لیول پہ تیاری کے لیے کافی نہیں ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. جب بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، کوئی مواد پڑھنا ہے نا، اس میں سے آپ نے وہ اسپیکٹس ڈیرائیو کرنے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. مثلا آپ اگر سیرت کو واقعاتی انداز میں پڑھ لیں گے تو آپ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے ایز انڈیویجول، ایز پیس میکر، ایز ڈپلومیٹ، ایز کمانڈر، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے پھر پڑھنے کے بعد ڈیرائیو نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے ایسی کتاب کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو اس میں سے ڈیرائیو کر کے انالیٹیکل انداز میں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں، اور وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. جو الرحیق المختوم جو دی سیلڈ نیکٹر کی بک ہے، اس کے اندر انالیسس کیا گیا ہے واقعات کا. صرف واقعات لکھے نہیں گئے. نارملی جتنے بھی زیادہ تر جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص کر کے جو پرانی ہیں، تھوڑی سی پہلے لکھی گئی ہیں، ان کے اندر صرف واقعات کو بیان کیا گیا ہے. تو ایسی کتاب جس کے اندر سیرت کے اوپر انالیسس کیا گیا ہو، اس میں سے جو اصل مورلز ہیں ان کو ڈیرائیو کیا گیا ہو، ایسی انفارمیشن آپ نے سیرت کی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سے ہیں جی؟ ایک ہے انڈیویجول، ہمارے جو CSS کا آپ کا وہ ہے سلیبس. جی بالکل ڈسکرپشن کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا آپ نے. یہ جو میں نے آپ کو بتائی اس کے اندر کی گئی ہے، اور کچھ ہم ادھر میں آپ کو بتاؤں گا. لکھ لوں. اچھا. یہ اردو میں یوں ہے الرحیق المختوم، اور انگلش میں ہے دی سیلڈ نیکٹر. دی سیلڈ نیکٹر. سیلڈ کس کو کہتے ہیں؟ سیلڈ، سر بمہر، بند. مختوم عربی میں اس کو کہتے ہیں. سیرت کے لیے نہیں، سیرت کو آپ نے اتنا اچھا تیار کرنا ہے کہ سیرت میں کبھی کبھی نا پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو، کبھی کسی گورننس سسٹم کے اندر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس انفارمیشن کی، اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے اسی کے لیے ہے، یعنی سیرت کی انفارمیشن. جی نہیں، انالیسز آپ کا اپنا بھی ہوگا، لیکن کچھ بکس ایسی ہیں جیسے کہ یہ ہے کہ اس کے اندر آلریڈی انالیسز کیا گیا ہے. مثلا انہوں نے جنگ کے واقعات لکھ کر اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے کمانڈر رول ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اگر میں آپ کو جنگ احد کا صرف کہانی سنا دوں، اور میں اور ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے میں اس میں بتاؤں کہ ایز اے کمانڈر وہ کہاں کہاں رول پلے کر رہے ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں، وہ ساتھیوں کو خوش رکھ رہے ہیں. انہوں نے انصار کے لیے الگ سے ان کے قوم کا بندہ ان کا ہیڈ لگایا ہوا ہے، مہاجرین کے لیے الگ لگایا ہوا ہے، پھر انہوں نے جگہ کا انتخاب کیسے کیا ہے. تو یہ ساری سوالات ہیں نا. سر یہ سارے ایسپیکٹس کور کرتا ہے، کیونکہ یہ تو وہ ایسپیکٹس ہیں جو رائٹر دیکھ رہا ہے اپنے لحاظ سے. اگر ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں شاید ہمیں اور ایسپیکٹ بھی نظر آ جائے. بالکل نظر آ جائے گا. ظاہر ایسا ہم نہیں کہتے کہ جو آپ نے ادھر ہی پڑھا تو اس سے ہی سارا کچھ آپ کا انالیسس ادھر ہی بند ہو جائے گا، بلکہ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو طریقہ آئے گا کہ کسی واقعہ سے انالیسس کو یا کسی رول کو آپ نے کیسے ڈرائیو کرنا ہے. بتائیں. سر آپ جو ہمیں بکس ریفر کر رہے ہیں ہم انہیں یوز کریں گے، جی کیا ہم انہیں تک باؤنڈ رہیں گے کہ نہیں پڑھنا ہے آپ، میں ادھر ہی ہوں، آپ نے مجھ سے کنسلٹ کرنا ہے کہ یہ بک کیسی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے اچھی ہے نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے تو میں ہر چیپٹر کے جو بیسک ریفرنس بکس ہیں نا وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا، شیئر بھی کر دوں گا آپ کے ساتھ. کچھ ٹاپکس میں آپ نے آرٹیکلز پڑھنے ہوں گے، سر بک سے کام نہیں چلتا اس میں، کیونکہ وہ ریسرچ بیسڈ کوسچن ہوتے ہیں اس کے اندر. سر جو سلیبس میں بکس ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں، کوئی ایک بک آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کروں ہمارے گا، سلیبس کو؟ بالکل کر سکتا ہوں. اور ہم جب چیپٹر شروع کریں گے نا تو وہاں پر ہر چیپٹر کے لیے میں آپ کو الگ بتاؤں گا. لیکن اوور آل اگر آپ نے دیکھنا ہو
تو ایک ڈاکٹر خورشید کی جو بک ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام اٹس میسج اینڈ، ہاں وہ والی مجھے پورا نام بھول گیا ہے، اسلام کا، اچھا ایک ڈاکٹر خورشید کی ہے اسلام کا نظریہ حیات، اسلام اٹس میسج اینڈ میننگ، ایک یہ ہے، اور ایک مولانا مودودی صاحب کی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا نام بھی لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے۔ سر یہ بک اس سلیبس کو کور کرتی ہے حافظ کریم داس چوٹائی کی؟ اچھا یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ آپ نے نا کسی گائیڈ سے تیار نہیں کرنی، وہ اصل میں گائیڈ ہے، بک نہیں ہے۔ گائیڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ کیا کر لیتے ہیں جو پاسٹ کویشچنز ہیں ان کو سولو کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پہلے والے کویشچن تو آ جاتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو ویمن رائٹس پہ بتایا کہ وہ کبھی کسی ایک آسپیکٹ کو پوچھ لیتے ہیں، کبھی دوسرے آسپیکٹ کو، کبھی وہ فیمنزم کو پوچھ لیتے ہیں، کبھی وہ پوچھ لیتے ہیں کمپیریٹیولی پوچھ لیتے ہیں، کبھی وہ بہت ہی اسپیسیفک جا کر اندر کسی ایک خاص رائٹ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب تک آپ اوور آل ٹاپک کو الگ سے تیار نہیں کرتے اور اس کے مختلف ڈائمنشنز کو خود ہی نہیں کور کر لیتے، کسی ٹیچر سے پڑھ کر اس کو سمجھ کر یا وہ بکس کنسلٹ کر کے جو آپ کو ٹیچر بتاتا ہے، تب تک وہ ٹاپک آپ کا کور نہیں ہوگا۔ اچھا گائیڈ بک میں نارملی جو جتنی بھی گائیڈ بکس ہیں ان کے اندر انفارمیشن بھی غلط ہوتی ہیں، اسپیشلی سیرت کے حوالے سے اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ کنفرم نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے گائیڈ سے میں آپ کو تیاری کرنے کے بالکل یہ سجیسٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ نارملی ہم جو ابھی تک پڑھتے آئے ہیں نا، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بک ہو جس کو میں یاد کر لوں اور میں امتحان میں بہت اچھے مارکس لے لوں۔ یہ کام سی ایس ایس میں کسی بھی سبجیکٹ میں نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا جو انالیٹیکل جو آپ کی وہ ہے پاور ہے، آپ کی رائٹنگ سکل اچھی کرنی ہے، آپ نے اپنے مختلف ٹاپکس پہ ٹاپکس وائز تیاری کرنی ہے، آپ نے ٹاپکس کو تیار کرنا ہے، آپ نے کسی بک کو تیار کرنے سے آپ کا پیپر مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جب ہر چیپٹر کو پڑھیں گے تو اس کی اسمارٹ پریپریشن آپ نے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو 3-4 چیزیں ہیں وہ ہیں، ایک ہے انڈیویجول، ایک ہے ڈپلومیٹ، ایک ایز اے ایجوکیٹر، ایک ہے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور ایک ہے پیس میکر۔ تو یہ 5 رول وہ سیرت کے اندر یہی 5 رول پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا نارملی سیرت میں ایک تو یہ 5 رول ہیں نا، لیکن ایک اس کے علاوہ بھی سیرت پہ ایک اور کویشچن بھی آتا ہے، صرف ان 5 پہ نہیں آتا، ایک اور کویشچن آتا ہے، وہ کسی ایک جو کوئی بھی نمایاں ٹاپک ہوتا ہے نا اس پہ آ جاتا ہے، مثلا ٹریٹی آف حدیبیہ پہ آ گیا، چارٹر آف مدینہ پہ آ گیا الگ سے۔ تو اس لیے سیرت کو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے تھارولی پڑھنا ہے، کسی ایک بک کو خاص کر کے اسپیشلی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس بک کو آپ پڑھ لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی اور واقعے سے متعلق اگر کوئی انالیٹیکل کویشچن آ جاتا ہے تو اس کو آپ کور کر لیں گے، اور موسٹ آف دی آسپیکٹس جو آ چکے ہیں یا جو آنے کا امکان ہے وہ انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے اور پیس جو ڈپلومیٹ ہے، بلکہ پیس میکر اور ڈپلومیٹ، یہ ہم نے ایک ہی کویشچن تیار کرنا ہوگا اس کے لیے، کیونکہ جو ڈپلومیسی ہے اور پیس میکنگ ہے اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ سارا کام چونکہ انٹر ریلیٹڈ ہے، تو ان دونوں ٹاپکس کو ہم نے ایک ہی ٹاپک کے تحت کور کر لینا ہے، جو ایک کا مٹیریل ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر بھی یوز ہو جاتا ہے۔ اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی خصوصیات تھی، مثلا آپ کا جو معاف کرنے کا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برداشت اور صبر کرنے کا تھا، اس بارے میں کوئی ایک آدھ کویشچن آ جاتا ہے، لیکن یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، اس میں 90% اس میں کویشچن آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔